اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس کچھ سرمایہ ہو، دولت ہو، جو ذخیرہ کیا ہوا ہو، جمع شدہ ہو، بینک بیلنس ہو، تو انسان اپنی اس مال و دولت سے کچھ حصہ اٹھا کر اپنا ایک جوتا خریدتا ہے، پھر دوسرا حصہ کچھ اٹھا کے اپنی ذات کے لیے لباس خریدتا ہے، پھر اور اس جمع شدہ مال سے کچھ حصہ اٹھا کے غذا خریدتا ہے۔ اسی طرح تھوڑا تھوڑا حصہ اٹھا کے ضروریات زندگی خریدتا رہتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح سی ہے کہ جیسے جیسے انسان اپنی ضروریات زندگی اس مال سے اٹھا کے اپنی ضروریات زندگی پورا کرتا رہے گا، تھوڑا سا مال اٹھا کے چیزیں خریدتا رہے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کا جمع شدہ مال، اس کا بینک بیلنس جو ہے، ایک وقت وہ آئے گا یا کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ مگر میں کچھ ایسے موارد بتاتا ہوں، ایسے مقامات بتاتا ہوں کہ جہاں پہ جتنا بھی آپ خرچ کریں گے، آپ دوسروں پر خرچ کریں گے، وہ مال نہ کم ہوگا نہ ختم ہوگا، بلکہ اس جمع شدہ مال میں اور اضافہ ہوگا۔ وہ کون سا مال ہے کہ جس کو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال ختم نہیں ہوتا، بلکہ اور اضافہ ہوتا ہے؟ وہ مورت یہ ہے کہ اس مال سے کچھ حصہ اٹھا کے اپنی ضروریات نجی اور ذاتی پوری کرنے کے بعد مال کا کچھ حصہ راہ خدا میں تصدق کر دیں، صدقہ دے دیں، تو میں اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جمع شدہ مال آپ کا نہ صرف ختم نہیں ہوگا، نہ صرف تھوڑا نہیں ہوگا، بلکہ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اس مال میں آپ کے ارادے اور آپ کے تصور سے بھی اس میں اضافہ ہوگا۔ وہ کون سے اور موارد ہیں؟ اس سردی کے موسم میں انسانیت ٹھٹر رہی ہے، یتیموں کے بچے یتیم ٹھٹر رہے ہیں۔ آپ جائیں، ایک سکول کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں کہ جس گیٹ سے اشراف کے بچے بھی گزرتے ہیں، جس گیٹ سے مڈل کلاس کے والدین کے بچے بھی گزرتے ہیں، اسی گیٹ سے یتامہ بھی گزرتے ہیں، مساکین کے بچے بھی گزرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یتیم غربا کے بچے کس انداز سے گزر رہے ہیں، جن بیچاروں کے پاؤں میں اس سردی کے موسم میں پہننے کے لیے صحیح و سالم جوتا نہیں، سردی سے بچنے کے لیے جرابیں نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے مناسب لباس نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وہ بھی اسی گیٹ سے گزر رہے ہیں۔ زیادہ نہیں، آپ صرف ہفتے میں 5 منٹ خرچ کر کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھیے کہ کیسے کیسے غریب بچے بھی گزر رہے ہیں، اشراف کے بچے بھی گزر رہے ہیں، مڈل کلاس کے بچے بھی گزر رہے ہیں۔ پھر بھی آپ کے قلب میں ان یتیم بچوں کا درد کا احساس نہ ہو، تو اس سکول کی کنٹین، سکول کے اندر ہو یا باہر ہو، صرف 5 منٹ کھڑے ہو کے دیکھیے کہ اس کنٹین سے اشراف کے بچے بھی خورد و نوش کا سامان خرید رہے ہوں گے، اسی کنٹین سے مڈل کلاس کے بچے بھی اپنے لیے خورد و نوش کا سامان خرید رہے ہوں گے، لیکن اسی کنٹین کے اطراف میں یتیم اور غریبوں کے بچے، یتیم بچے جو ہیں، وہ دور کھڑے ہو کر صبر کے گھونٹ بھر رہے ہوں، پی رہے ہوں گے۔
یہ بچے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آئے جو ہمیں جوتے خرید دے، یہ انتظار کر رہے ہیں کوئی امیر انسان آئے، پیسے والا انسان آئے ہمیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسے بچے آپ کے صدقے کے مستحق ہیں، ایسے بچے، غریب بچے آپ کے تعاون کے مستحق ہیں۔ آپ کے ہمارے ائمہ معصومین کی یہ سیرت ہے کہ ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ اے مومن، جب صبح ہو تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کیا کرو، تصدق سے کیا کرو۔ صبح کا دیا ہوا صدقہ رات کے ہونے تک آپ کو ہر قسم کی نحوست اور بدبختی سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب رات ہو جائے تو رات کے آغاز میں بھی صدقہ دیا کرو، چونکہ شام سے لے کر طلوع فجر تک رات کا دیا ہوا صدقہ آپ کو نحوست سے بچاتا ہے، مصیبت و بلیات سے بچاتا ہے۔ بلکہ ہمارے ائمہ کی یہ سیرت ہے کہ 11 محرم کو کچھ لوگ امام سجاد کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مولا، آپ کے بابا کے جسم پر جہاں صدہا زخم ہے، وہاں آپ کے بابا کے شانے پر ایک ایسا زخم ہے جو نہ تیر کا زخم ہے، نہ نیزے کا زخم ہے، نہ تلوار کا زخم ہے، نہ گوشت کا زخم ہے۔ مولا یہ کس کا زخم ہے؟ تو آپ کے امام سجاد علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، میرے بابا کی ساری زندگی کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تھا تو وہ روٹیوں کی گٹھڑی اٹھا کے اپنے کندھے پر اٹھا کے لے جاتے تھے غربا کے پاس، یتیموں کے پاس، سوئے ہوئے غریب اور یتیموں کے سرہانے ایک ایک روٹی رکھ کے آتے تھے۔ آپ کے چھٹے امام علیہ السلام کی بھی یہ سیرت تھی کہ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے کندھے پر روٹیوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لے جاتے تھے غریبوں کے پاس، مسکینوں کے پاس، وہاں سوئے ہوئے غریبوں اور مسکینوں کے سرہانے میں جا کر روٹی رکھ کے آتے تھے۔ چنانچہ آپ کے امام، چھٹے امام کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں امام باہر نکل گئے ہیں، میں نے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ رات کا اندھیرا ہے، موسم بھی خراب ہے، بارش برسنے کا موسم ہے، آندھی آ رہی ہے اور امام اکیلے اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اچانک کیا دیکھا کہ امام کا پاؤں پھسلا اور امام کے شانے پر ایک گٹھڑی تھی، وہ زمین پہ گری۔ میں قریب جا کے دیکھا کہ امام کی اس گٹھڑی میں روٹیاں تھیں جو بکھر گئیں۔ تو امام کے سامنے جا کر میں نے کہا کہ مولا، آپ رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہے افسوس کہ مجھے ایک ایسی سعادت سے میں محروم ہو گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا یہ اچھا عمل جو ہے اس پر کوئی آگاہ ہو سکے۔ لہذا پوچھا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہ فلاں بستی جو ہے، جو غریبوں کی بستی ہے، مسکینوں کی بستی ہے، وہاں غریبوں کے سوئے ہوئے یتیموں کے سرہانے روٹیاں رکھنے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے ائمہ کی سیرت ہے، ہمارے پیشوایان دین کی سیرت ہے۔ لہذا ان کی امامت و ان کی عظمت پر ایمان رکھنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے جائز اور حلال مال سے کچھ خرچ کریں۔ جب ایسے موارد پہ خرچ کریں گے تو دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا خرچ کیا ہوا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی تھوڑا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کئی گنا زیادہ برکت بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا، اور دیگر اس کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کو دنیا و آخرت کی بلیات سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اور ہر قسم کے دکھ درد سے بھی محفوظ ہوں گے۔ خداوند عالم ہمیں سیرت ائمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔